الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم فقهني في الدين اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ماشاءاللہ کل سے آپ سب لوگوں کے دلوں کی خوشی جو عیاں بھی ہو رہی ہے، مختلف لوگوں نے اپنے انداز سے اپنے اظہار سے یہ ظاہر بھی کیا کہ ماشاءاللہ وہ بہت خوش ہیں، اور کچھ خوشی چہروں سے بھی نظر آ رہی ہے۔ کل کے اثرات نورانیت کے، عبادت کے، یہ تو یقیناً ہوا کرتے ہیں۔ جب لوگ دل سے اللہ کے ہاں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں تو اس کے اثرات چہروں پر بھی آتے ہیں۔ تو پھر مجھے بھی جو آج لگ رہا ہے نا، اس کا اظہار میں کرتی ہوں کہ چہرے کھلے کھلے ہیں، روشن ہے سب کا سینہ۔ چہرے کھلے کھلے ہیں، روشن ہے سب کا سینہ، ایسا بنایا رب نے رمضان کا مہینہ۔ اور چاروں طرف بہاریں، گھر گھر میں رونقیں ہیں۔ چاروں طرف بہاریں، گھر گھر میں رونقیں ہیں۔ وقت تراویح دیکھو آباد مسجدیں ہیں۔ تو اس شکر میں کیا کرو اور کیا کر رہے ہیں کہ نعتیں پڑھو نبی کی، نعتیں پڑھو نبی کی، کرو محفل شبینہ۔ چہرے کھلے کھلے ہیں، روشن ہے سب کا سینہ۔ اور جی بھر کے لوٹو رحمت، جی بھر کے لوٹو رحمت، رمضان کی ہیں گھڑیاں۔ مانگے خدا کی بخشش، رمضان کی ہیں گھڑیاں۔ پھر آئے گا نہ ہاتھوں انمول یہ خزینہ۔ چہرے کھلے کھلے ہیں، روشن ہے سب کا سینہ۔ اور آخری دعا، التجا، حسرت، جستجو وہ کیا ہے، اور ہر مومن کی ہوتی ہے کہ طیبہ سے دور رہ کر دنیا میں جینا کیا ہے۔ طیبہ سے دور رہ کر دنیا میں جینا کیا ہے۔ اعجاز میری روتی آنکھوں سے یہ دعا ہے، اللہ ہمیں دکھائے اسی ماہ میں مدینہ۔ اللہ ہمیں دکھائے اسی ماہ میں مدینہ۔ چہرے کھلے کھلے ہیں، روشن ہے سب کا سینہ، ایسا بنایا رب نے رمضان کا مہینہ۔ سبحان اللہ۔ تو ہم ہر روز اس ماہ مقدس میں جس عزم اور جس عہد کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، آج بھی اسی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں
وہ آپ مجھے یاد کروا دیں وہ کیا ہے؟ ہم نظمیں زبانی جنتوں سے آئیں گے، حسرت کو ہم بھی ساتھی آنا بنا دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم جی ترجمہ پڑھیں گے ہم وما کانا اور نہیں قدرت لنفس کسی جان ان تؤمنا کہ وہ ایمان لائے الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے ویجعل الرجس اور وہ ڈالتا ہے عذاب علی الذین ان پر لا یعقلون جنہیں عقل نہیں قل انظروا آپ فرمائیے دیکھو ماذا فی السماوات والارض وما اور نہیں تغنی فائدہ دیتے الآیات نشانیاں والنذر اور دلانے والے یعنی رسول
ان قومی ان لوگوں کو یا اس قوم کو لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے فہل ینتظرون تو کاہے کا انتظار ہے انہیں الا مگر مثل ایام ان جیسے دنوں کا الذین خلو جو گزر چکے من قبلہم ان سے پہلے قل فانتظروا آپ فرماؤ تم انتظار کرو انی معکم میں بھی تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار میں ہوں ثم ننجی پھر ہم نجات دیں گے رسولنا اپنے رسولوں والذین آمنوا اور ایمان والے کذالک اسی طرح حقا علینا ہم پر حق ہے ننجی کہ نجات دیں ہم المؤمنین ایمان والوں قل آپ فرمائیے یا ایھا الناس اے لوگ ان کنتم اگر تم فی شکن شک میں ہو من دینی میرے دین کے متعلق فلا اعبد تو میں نہ پوجوں گا الذین تعبدون ان کو جنہیں تم پوجتے ہو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر ولیکن اور لیکن اعبد اللہ میں تو عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی الذی جو یتوفاکم تمہیں وفات دے گا وامرت اور مجھے حکم ہے ان اکون من میں ہوں من المؤمنین ایمان والوں وان اقم اور یہ کہ سیدھا رکھو وجہ کا اپنا چہرہ للدین دین کے لیے کون سا دین حنیفہ ہر باطل سے جدا ہوگا ولا تکونن اور نہ ہونا من المشرکین مشرکوں میں سے ولا تدعو اور نہ عبادت کر من دون اللہ اللہ کے سوا ما لا ينفعک اس کی جو نہ تجھے نفع دے سکے ولا یضرک اور نہ نقصان فَإِن فَعَلْتَ پھر اگر تو ایسا کرے گا فَإِنَّكَ إِذًا تو اس وقت تو من الظالمین ظالموں میں سے ہوگا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ اور اگر تجھے اللہ پہنچائے بِضُرٍ کوئی تکلیف فَلَا كَاشِفَ لَهُ تو کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں الا ہو اس کے سوا وَإِن يُرِدْكَ اور اگر وہ ارادہ فرمائے تیرے ساتھ یا تجھ سے یہ درمیان میں جو چھوٹی لائن ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یا اس سے پہلے والا جملہ یا اس کے بعد والا دونوں ہی ٹھیک ہے جو چاہیں اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں تیرے ساتھ بھی اور تجھ سے بھی بخیر بھلائی کا فلا راد لفضلہ تو کوئی نہیں رد کرنے والا اس کے فضل کا یصیب بہ وہ اسے پہنچاتا ہے من یشاء جسے چاہے من عبادی اپنے بندوں میں سے وہو الغفور الرحیم اور وہی بخشنے والا مہربان قل یا ایھا الناس آپ کہہ دیجئے اے لوگوں قد جاءکم الحق تمہارے پاس حق ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فمن اہتدی جو ہدایت پالے فانما یہتدی تو بے شک وہ ہدایت پائے گا لنفسہ اپنے ہی فائدے یعنی کسی اور پہ احسان نہیں کرے گا ہدایت پہ آگے ومن ضل اور جو گمراہ ہو فانما تو بے شک وہ یضل علیہا گمراہ ہوگا اپنے ہی نقصان وما انا علیکم اور میں نہیں ہوں تم پر بوکیل کوئی وکیل یا نگران واتبع اور چلو
मा यूहा इलैक, उस पर जो वही होती है तुम पर, वस्बिर, और सब्र करते रहो, हत्ता यहकुम अल्लाह, हत्ता के फैसला फरमा दे अल्लाह, वहुवा खैरुल हाकिमीन, और वही बेहतर फैसला फरमाने वाला है। अलिफ लाम रॉ का मतलब क्या है? माशाल्लाह, ये सबको अब इल्म हो गया कि ये ऐसे हरूफ जो भी सूरतों के शुरू में आते हैं वो हरूफ मुक़त्तआत होते हैं, जिनका तर्जुमा असरार और रमूज में से है जो अल्लाह और उसके नबी के दरमियान राज होते हैं। किताबुन, ये एक किताब है, उहकिमत आयातु, हिकमत भरी हैं जिसकी आयतें, सुम्मा फुस्सिलत, ये तफसील से बयान की गई, मिल्लदुन हकीम, पास से हिकमत वाले, खबीर खबरदार के, अल्लाह ताबुदू, ना बंदगी करो, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह की, इन्ननी लकुम, बेशक मैं तुम्हारे लिए मिन हूँ, उसकी तरफ से नज़ीर, डर सुनाने वाला, व बशीर, और खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। व अनिस्तगफिरू, और ये कि बख्शिश तलब करो, रब्बकुम, सुम्मा तूबू इलैहि, उसकी तरफ, युमत्तिउकुम, वो तुम्हें देगा, मताअन हसना, बहुत अच्छा बरतना, इला अजलिम मुसम्मा, एक मुकर्रा मुद्दत तक, व युक्ति, और आता फरमाएगा, कुल्ल ज़ी फ़ज़लिन, हर फजीलत वाले को, फ़ज़लहु, अपना फज़ल, व इन तवल्लौ, और अगर तुम मुँह फेरो, फ़इन्नी अख़ाफ़ु, तो मैं खौफ करता हूँ, अलैकुम अज़ाब, तुम पर अज़ाब का, यौमिन कबीर, बड़े दिन, इलल्लाह, अल्लाह ही की तरफ, मरजिउकुम, वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, अला, सुनो, इन्नहुम, बेशक वो लोग, यसनून, दोहरे करते हैं, सुदूरहुम, अपने सीने, लियस्तख्फू मिन्हु, ताकि वो छुप जाए, लस अला, सुन लो, हीना यस्तगशून, जिस वक्त को ढांप लेते हैं, सियाबहुम, अपना बदन कपड़ों से, या अलमू, उस वक्त भी वो जानता है, मा युसिर्रून, जो उनका छुपा, व मा युअलिनून, और जो जाहिर होता है, इन्नहु अलीम, बिज़ातिस सुदूर, सीनों की या दिलों की बात। कल हमने जो तफसीर मुकम्मल की थी, उसमें आखिरी पॉइंट ये था कि अगर आपका रब ये चाहता तो जितने भी ज़मीन में हैं सब के सब ईमान ले आते। ये कोई अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं था। एक ही मिजाज, एक ही आदत, एक ही अकीदे के लोग सारी दुनिया में पैदा कर देता, लेकिन ये अल्लाह की मंशा नहीं थी। अल्लाह दुनिया को ऐसे नहीं बनाना चाहता था। उसने बुराई को, अच्छाई को, सब चीज़ों को पैदा किया और फिर बंदों को उनकी पहचान के लिए शऊर दिया। अब फैसला बंदे पे छोड़ दिया कि वो अपने इख्तियार से दोनों में से किसी एक चीज़ का इंतखाब करे और फिर खुद उस रास्ते पे चले। एक चीज़ जो दी जाती है कि इसका इस्तेमाल भी आपको बता दिया जाता है, आप अगर उसको खुद ताला लगा के रख देते हैं तो कसूर किसका है? तो अक़ल, शऊर अल्लाह ने सारी मखलूक़ात में से हमें दिया। अब देखना ये था कि अब तुम इसका इस्तेमाल कैसा करते हो। अगर इतनी भी हमारी आजमाइश नहीं होनी थी तो फिर अशरफुल मखलूक़ात का के हैं हम। जितना शर्फ अल्लाह ने देना था उसके पीछे कोई आजमाइश भी तो होनी थी ना, कोई इम्तिहान भी तो होना था। लिहाजा
اللہ پاک نے سب کو ایک مزاج ایک عقیدے کا پیدا نہیں کیا، اگر وہ چاہتا تو کر سکتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کو کفار اور مشرکین کے ایمان نہ لانے پر جو تکلیف پہنچتی تھی اس سے تسلی دی، حوصلہ افزائی فرمائی۔ تو اس پہ کل ہمارا سبق مکمل ہوا۔ آگے اسی سے بات اگلی چلتی ہے، وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کسی جان کو کسی نفس کو یہ طاقت قدرت نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے۔ اور اللہ ان لوگوں پر عذاب ڈالتا ہے جنہیں عقل نہیں۔ اب دیکھا نا، بات عقل کی آ گئی نا دوبارہ، جو عقل کو استعمال نہیں کرتے، ان کا درست استعمال نہیں کرتے جس کے لیے اللہ نے انہیں دی ہے، تو پھر اس کا انجام یہ ہوگا، اس کی سزا یہ ملے گی کہ اللہ ان کو عذاب دے۔ اب اس بات سے پہلی مرتبہ جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اگر اللہ کے حکم کے بغیر ایمان کوئی لا نہیں سکتا تو پھر وہ لوگ تو بچ گئے نا، یہ کہہ گئے کہ اللہ کا حکم ہی نہیں، اللہ کا حکم ہوتا تو ہم ایمان لے آتے، ہے کہ نہیں؟ یہی بات سمجھ آتی ہے جی۔ تو پھر اب ہم نے بھی اس کو اپنی عقل اور علم کے ساتھ سمجھنا ہے کہ اللہ کا مقصد کیا ہے یہ بات فرمانے کا۔ اپنے چاہنے کی وجہ سے یہاں جو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے تو بندہ اپنے اختیار سے ایمان قبول کرتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے تو صرف بندہ ریموٹ نہیں ہے اور وہ اس طرح نہیں ہے کہ اس کو پتھر اور لکڑی کی طرح جہاں رکھو گے وہ پڑا رہے گا، جہاں سے اٹھاؤ گے وہ اٹھ جائے گا، اور وہ اپنی نہ کوئی سمجھ رکھتا ہے، نہ اپنا اختیار رکھتا ہے، نہ اپنا کوئی ارادہ رکھتا ہے، ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔ بندہ اپنے اختیار سے ایمان قبول کرتا ہے۔ اب میں یہاں سے اٹھوں گی تو میں نے یہ سیڑھی نیچے اترنا ہے، تو میں کیا کہوں گی کہ میں کھڑی ہو جاؤں، اللہ کا حکم ہوگا تو میں نیچے اتروں گی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اپنا ارادہ استعمال کرنا ہے نا، اپنا اختیار میرا ہوگا تو میں اپنے اختیار سے قدم نیچے رکھوں گی تو سیڑھی اتر جاؤں گی۔ یہ اختیار مجھے کس نے دیا؟ اللہ نے اختیار دیا، اور ساتھ کیا دی؟ عقل۔ اب اگر اختیار تو میں نے استعمال کر لیا کہ میں نے پیر اٹھایا، لیکن یہ 2 سیڑھیاں ہیں، میں نے اپنا اختیار استعمال کر کے اوور کر دیا، عقل استعمال نہیں کی، تو کیا ہوگا؟ پھر آپ سارے دیکھیں گے، پھر آپ سارے دیکھیں گے نا کیا ہوگا۔ تو وہاں مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ عقل استعمال کرنے کی۔ اور عقل کا تقاضا یہ ہوگا کہ اگر 2 سٹیپ ہیں تو میں باری باری دونوں پہ پیر رکھ کے نیچے اتروں، سارا اختیار ایک ہی دفعہ استعمال کر کے دھڑام جا کے نیچے نہ پڑوں۔ یہ ہے اختیار اور عقل کا فرق، اسے آپ نے سمجھنا ہے۔ میں نے مثال اس لیے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار بھی دیا اور عقل بھی دی۔ عقل کا مطلب یہ تھا کہ برے اور اچھے میں تمیز کر سکو۔ اختیار کا یہ مطلب کہ صرف تم بندے نہیں بیٹھو گے، تمہیں اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کا خود اختیار ہے، تم کھاؤ گے نہیں کھاؤ گے یہ سارا تمہارے اپنے اختیار میں۔ تو اپنے چاہنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کیوں اتنی بڑی حکمت اللہ پاک نے رکھی کہ ہم اللہ چاہے گا یا ہم 2 چیزوں میں سے ایک چاہ کر اس کا اختیار کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ ہدایت کا ارادہ نہ کرے تو بندہ اپنی رغبت سے کفر پر رہتا ہے۔ آپ 100 بار اسے سمجھائیں کہ بھئی یہ غلط راستہ ہے، اس کو چھوڑ دے، وہ کہے گا نہیں نہیں تم جاؤ، تم اپنے راستے پہ چلو، میں اپنے یہ کس وجہ سے وہ کہہ رہا ہے؟ کہ اس کے اندر دوسری بات کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ بولے اس لیے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ اپنی مرضی سے اختیار کر کے ایک راستے کو کہہ رہے ہیں۔ وہ جس راستے پہ چل رہا ہے اس پہ اپنے آپ کو وہ ٹھیک سمجھتا ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں بھائی مجھے چھیڑنے کی ضرورت نہیں، تم نے جو کرنا ہے کرو، میں تو اسی راستے پہ رہوں گا۔ یہ اس نے اپنے اختیار سے کہا۔ اور اب کیا ہوتا ہے کہ جس وقت انسان اپنی رغبت سے کفر پہ قائم رہتا ہے
اپنی رغبت کی وجہ سے اس کو کفر پر قائم رہنے کی وجہ سے اللہ عذاب دیتا ہے، اور جب اپنی رغبت سے وہ نیکی کے راستے پہ آتا ہے تو اپنی رغبت سے نیکی پہ آنے کی وجہ سے اللہ اس کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر ثواب عذاب والا سلسلہ کیسے چلتا؟ پھر تو ثواب رہتا ہی نہ عذاب رہتا نہ، ہم تو بالکل روبوٹ بن جاتے۔ بھئی اللہ چلا رہا ہے تو ہم چل رہے ہیں، کنٹرول سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کھلا رہا ہے تو ہم کھا رہے ہیں، وہ بٹھا رہا ہے تو ہم بیٹھ رہے ہیں، تو ثواب کیسا اور عذاب کیسا؟ ثواب اور عذاب اس صورت میں ملتا ہے کہ ہم اپنے اختیار سے کسی چیز کا انکار کر کے منکر ہوتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، فاسق بنتے ہیں، معاذ اللہ کافر اور مشرک بنتے ہیں، تو اس پر ہمیں عذاب دیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے ارادے سے نیکی کو قبول کر کے برائی سے توبہ کر کے نیکی کی طرف آتے ہیں تو ہمارے اس شاندار اختیار کی وجہ سے اللہ ہمیں انعام و اکرام عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی مرضی، اللہ کے حکم سے یہ بات ثابت ہرگز نہیں ہوتی کہ بندہ بالکل مجبور ہے اور اس مجبوری کی وجہ سے جو کافر ہے وہ کافر ہے اور جو ایمان والا ہے وہ مجبوری کی وجہ سے ایمان والا ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ مجبور پتہ کون ہوتا ہے؟ مجبوری کیا ہوتی ہے؟ ایک بندے کو راشے کی بیماری ہو جاتی ہے، اب آپ اسے روک کے دکھائیں، بتائیں، روک کے دکھائیں، نہیں روک سکتے نا؟ آپ سارا زور لگا لیں، جب بندے کو راشے کی بیماری ہے، اس کا سر، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، پوری باڈی وہ جس طریقے سے مکمل وائبریٹ کر رہی ہوتی ہے، آپ اسے روک نہیں سکتے۔ اس کو کہتے ہیں مجبوری۔ کیا ہماری ایسی مجبوری ہے ایمان اور کفر کے متعلق؟ نہیں ہے نا، ہماری مجبوری نہیں ہے، ہمارے پاس اختیار ہے، شعور بھی ہے، عقل بھی ہے۔ تو جب ہماری عقل، ہمارے شعور، ہمارے ارادے، ہمارے اختیار کا ظہور ہوتا ہے پھر اس کے مطابق ہمارا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اے حبیب انظروا ماذا فی السماوات والارض، آپ فرمائیے کہ لوگوں دیکھو آسمانوں اور زمینوں میں کیا کیا ہے۔ وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، جو ایمان والی قوم نہیں ہے ان کے ایمان پہ ڈٹے رہنے کی وجہ سے نہ ان کو رسولوں کا ڈرانا اور نہ رسولوں کا آنا کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ پہلی آیت میں اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو اس کی تخلیق اور اس کی مشیت ہے اس کے بغیر ایمان حاصل نہیں ہو سکتا، اور اب اس آیت میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور قدرت پر جو دلائل موجود ہیں، ایک ایک چیز کے اندر اللہ کی دلیل موجود ہے۔ یہ میں کتنی مرتبہ پیچھے بیان کر چکی ہوں مثالیں دے کر۔ تو یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں انظروا، ہر چیز کو دیکھو۔ دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھ تو رہے ہیں ہم، کون سا دیکھنا یا مراد ہے؟ غور و فکر والا دیکھنا۔ ہر چیز کو دیکھو۔ مثال کے طور پہ ایک سوال حل ہوتا ہے نا، بچہ حل کرتا رہتا ہے، اس سے حل نہیں ہوتا تو وہ کسی بڑے سے، سینئر سے یا ٹیچر سے کہتا ہے کہ ٹیچر آپ دیکھیں، آپ دیکھیں۔ اس دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھ تو بچہ بھی رہا تھا۔ وہاں دیکھنے کا مطلب ہے کہ آپ اس پہ غور و فکر کریں کہ کہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کرنا۔ اب اسی طریقے سے ہم تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ آپ شاپ پہ گئے، دکان پہ گئے، آپ نے چاول پکڑے، ہاتھ میں لیے، دیکھے، باقی چیزیں دکان میں پڑی ہیں، دیکھی، لیکن آپ کو جب سمجھ نہیں آئی تو کوئی سمجھدار تجربہ کار عورت آپ کے ساتھ تھی، آپ نے وہ چاول اس کی ہتھیلی پہ رکھی، آپ نے کہا آپ دیکھیں۔ بھئی آپ نہیں دیکھ رہی، آپ بھی تو دیکھ رہی ہیں نا، تو پھر اس کے اور آپ کے دیکھنے میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ غور کر کے آپ کو بتائے گی کہ ان کی جنس اچھی ہے کہ نہیں۔ اس کا دیکھنا غور والا دیکھنا ہوگا، تجربے والا دیکھنا ہوگا، اور آپ کا دیکھنا سرسری دیکھنا تھا۔ تو یہاں انظروا کا مطلب ہے کہ لوگوں اس نظر سے دیکھو کہ تمہیں اللہ کی دلیلوں کی سمجھ آ جائے، تمہیں اللہ کی شان کی سمجھ آ جائے، اللہ کی قدرتوں کی سمجھ آ جائے۔ یہاں دیکھنے کا یہ مطلب ہے۔ کیوں دیکھو؟
اس لیے دیکھو کہ ہر چیز کو دیکھنے کے بعد تمہیں خود اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ انسان مجبور محض نہیں ہے، اس کو کچھ جگہوں پہ پابند رکھا گیا ہے اور کچھ جگہوں پہ اس کو اختیار عطا کیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب علیہ السلام سے یہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب آپ ان نشانیاں طلب کرنے والے مشرکوں سے یہ فرمائیے کہ تم دل کی آنکھوں سے دیکھو، تم دل کی آنکھوں سے دیکھو، یعنی غور کرو کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کی توحید کی کیا کیا نشانیاں موجود ہیں۔ اوپر دیکھو گے تو تمہیں سورج اور چاند اللہ کی بہت بڑی بڑی نشانیاں نظر آئیں۔ یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ چاند کو دیکھتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ رات ہے۔ اور سورج کس چیز کی دلیل ہے؟ دن کی۔ کتنی بڑی دلیل ہے؟ اور پھر ستارے، پھر سورج کا غروب ہونا، سورج کا طلوع ہونا، پھر آسمان جہاں سے اللہ کریم بارش برساتا ہے، پھر زمین کی طرف دیکھو، نیچے دیکھو تو زمین میں تمہیں کیا ملے گا؟ زمین میں پہاڑ، پہاڑوں کی بناوٹیں، ان کا اتنا ہیوی ہونا، مضبوط ہونا، اور اتنی اقسام کے پہاڑ، اتنی اقسام کے کہ پوری دنیا پھرو ہر علاقے میں آپ کو نئی قسم کے پہاڑ نظر آئیں گے۔ اگر اس کی سمجھ نہ آئے تو آج جو گھروں میں لگے ہوئے ماربلز آپ کو ملتے ہیں، یہ ادھر ہی دیکھیں سامنے، آپ یہ دیکھیں، یہ سٹیج کے اوپر کس کلر کا ماربل ہے، یہ سیڑھیوں کے اوپر مزید 2 قسم کے ماربل لگے ہیں، اور ہر گھر میں چلے جائیں آپ کو ہر جگہ پہ نئے کلر کے، نئے ڈیزائن کے پتھر اور ماربل لگے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ یہ سب خزانے اللہ نے پہاڑوں کے اندر رکھے۔ مٹی کے پہاڑ، سرمئی مٹی ہے، اور یہ کیمل کلر کی مٹی ہے، پھر سرخ رنگ کی مٹی ہے، پھر سفید رنگ کی مٹی ہے۔ یہ تو مٹی کی اتنی قسمیں ہیں۔ پتھروں کو دیکھیں، پتھروں کو دیکھیں تو پتھر بھی اسی طرح پوری دنیا میں نہ جانے کس کس کلر کے پتھر وہ پہاڑوں کے اندر رکھے ہیں، اور وہ سارے خزانے اور لوگوں کی کمائی کا ذریعہ ہیں۔ اب لوگ کروڑوں ماربل کی فیکٹریاں بنا کے ان پتھروں سے کما رہے ہیں جو پہاڑوں سے نکال کے لا رہے ہیں۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کی دلیلیں کیا کیا ہیں۔ پھر زمینوں کے اندر کہیں سے سونے کی کان نکل آئی، کہیں سے کوئلے کی نکل آئی، کہیں سے نمک کی نکل آئی، کہیں زمین کے اندر سے تیل کا خزانہ نکل آیا، کہیں سے گیس کا نکل آیا۔ اب بتائیے کہ اس سے بڑی نشانیاں کون سی ہوں؟ یہ سب خزانے، سب دفینے، سب دلائل اللہ کریم نے زمین کے اندر رکھے ہیں۔ یہ کس چیز کی دلالت کر رہی ہیں سب چیزیں؟ کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، اور اللہ ایک ہے، اور اللہ ایک ہے۔ اگر اللہ 2 بھی ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر ایک اللہ کہتا کہ ان علاقوں میں جتنے خزانے ہیں وہ سارے میری ملکیت ہے، اور ان علاقوں میں جتنے خزانے ہیں وہ ساری میری ملکیت ہے۔ اتنے بندے ادھر جا کے تیرے لے سکتے ہیں، اتنے میرے لے سکتے ہیں۔ آج تک کبھی ایسا کچھ سنا؟ تو ہر چیز میں جب تک ہم غور نہیں کریں گے ہمیں اس بات کا پتہ نہیں چل سکے گا کہ اللہ ہے، وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور واحد بھی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس نظر سے کائنات کو دیکھو۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، تو ان لوگوں کو کس چیز کا انتظار ہے؟ یعنی یہ جو مشرک کافر نہ ماننے والے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے پوچھئے کہ ایمان لانے میں، ماننے میں انہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ سوائے اس کے کہ وہ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں جیسے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے دن آپ روزانہ سنتے ہیں، ان کے عذاب، ان پہ وبال، ان کی سزائیں، ان کی تباہیاں۔ تو کیا آپ یہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح پچھلے انبیاء کرام نے اپنے اپنے زمانوں میں کافروں کو
عذاب سے ڈرایا، اللہ کی طرف بلایا، اور ان لوگوں نے اپنے نبیوں کے انکار کیے، پھر ان پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوئے۔ وہ بھی اسی طرح کبھی عذاب جلدی مانگتے تھے، کبھی مذاق اڑاتے تھے، کبھی انکار کرتے تھے۔ تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے کافر بھی وہی روش اختیار کیے ہوئے ہیں جو پچھلے کافر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا، آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم انتظار کرو، جس بات کی تمہیں جلدی ہے نا اور اصرار ہے تو تم انتظار کرو، اب دیکھو کہ پھر تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہم بھی اس دن کا انتظار کرتے ہیں جس دن اللہ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے، اور تم بھی انتظار کرو۔ پھر فرمایا کہ ثم ننجی رسولنا، پھر ہم اپنے رسولوں کو اور اپنے ایمان لانے والوں کو جو اپنے رسولوں پہ لائیں گے ان کو نجات دیں گے۔ حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ عذاب کا خوف دلانے کے بعد اس آیت میں اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب عذاب آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو اور رسولوں پر ایمان لانے والوں کو صاف بچا لیتا ہے، اور جتنے لوگ کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، نبیوں کی گستاخی کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کو عذاب میں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور اس کی مثالیں ہم پچھلے پاروں میں الحمدللہ پڑھتے آئے ہیں کہ بنی اسرائیل پر جب عذاب آتے تھے، جڑے ہوئے گھر ہوتے تھے قبطیوں کے اور بنی اسرائیل کے، عذاب قبطیوں کے گھر میں ہوتا تھا، بنی اسرائیل کے گھر میں نہیں ہوتا تھا۔ برتنوں میں عذاب آتا تو ایک ہی برتن جب بنی اسرائیلی کے ہاتھ میں جاتا تو عذاب سے خالی ہوتا، اور جب قبطی کے ہاتھ میں چلا جاتا تو اس کے اندر عذاب آ جاتا۔ اللہ کے پاس بچانے کے لیے کوئی کسی کی محتاجی نہیں، کسی قانون کا پابند نہیں، وہ جیسے چاہیں ویسے کر سکتا ہے اور ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو آپ فرمائیے، اے لوگو، اگر تمہیں میرے دین میں کوئی شک ہے تو میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ مشرک سارا زور اسی پہ لگاتے تھے نا، کبھی کہتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ کبھی کہتے تھے آپ قرآن دوسرا لے آئیں جس میں کچھ تعریفیں ہمارے بتوں کی بھی ہوں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ کبھی کہتے تھے کہ اتنا عرصہ آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیا کریں اور اتنا عرصہ ہم اللہ کی کر لیا کریں گے۔ یہ طرح طرح کی باتیں لا کے وہ پیش کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے حبیب آپ انہیں صاف کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تمہیں میرے لائے ہوئے دین میں شک ہے تو اس بھول میں مت رہنا کہ میں تمہارا شک دور کرنے کے لیے جن کو تم پوجتے انہیں پوجنے لگ جاؤں گا، یا اس میں کوئی نرمی پیدا کر دوں گا، یا کوئی ضابطہ قاعدہ مقرر کر لوں گا، ہرگز نہیں۔ ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں کیا کروں گا؟ میں اس اللہ کی پوجا کرتا ہوں یا پوجتا ہوں جو تمہاری جان نکالے گا۔ دیکھیں نا، اپنی عبادت کا ذکر کرتے ہوئے بھی ان کے انجام کی طرف ان کی توجہ دلائی کہ آج تم لاکھوں مرتبہ اللہ کا انکار کرو، نہ پوجو اس کو، نہ اس کا دین مانو، اور نہ مجھ پر ایمان لاؤ، تو ٹھیک ہے تم مت کرو، لیکن میں تو اسی رب کی پوجا کروں گا اور میں اسی رب کی عبادت کروں گا جو تمہیں موت دے گا۔ یہ مت سمجھ لینا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو تم بچ جاؤ گے، موت آخر تمہیں اسی نے دینی ہے۔ یہ بھی ایک کتنی گہری بات ہے کہ ایک جملے کے اندر ان کو اپنی اصلیت پھر بھی یاد دلا دی، ان کو وہاں سے ہٹنے نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ کھل کر اپنے دین کا اظہار کر دیں اور واضح طور پہ یہ اعلان کر دیں
کہ مشرکوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ مشرکوں کے ساتھ رہتے ہیں نا، ان ساتھ رہنے والوں کے بارے میں جتنے بھی شکوک و شبہات آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں اور بات کھل کر سامنے آ جائے کہ کسی مومن کا کسی مشرک سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اے حبیب، آپ مکہ والوں سے یہ بھی فرما دیں کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی حقیقت اور دین کے صحیح ہونے میں کسی طرح کے بھی شک میں مبتلا ہو اور اس شک کی وجہ سے تم بتوں کی پوجا کرتے ہو کہ معاذ اللہ اللہ ٹھیک نہیں ہے تو تمہارے بت ٹھیک معبود ہے، اس لیے تو میں تمہیں اپنے دین کی مکمل حقیقت بتا رہا ہوں کہ میں کسی صورت بھی ان بتوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کے کرتے ہو۔ کیوں نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ بت تو مخلوق ہے، وہ خالق تو ہے ہی نہیں۔ عبادت ہوتی ہے خالق کی، تو بت تو خالق نہیں ہے، بت تو مخلوق ہے، پھر مخلوق عبادت کے لائق ہوتی نہیں۔ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر کے تمہاری جان نکالے گا۔ اور اس ایک لفظ میں یہ بتانا مقصود تھا کہ لوگوں، جس رب کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں وہ قادر ہے، وہ مختار ہے، وہ معبود برحق ہے اور وہی مستحق عبادت ہے۔ لہذا مجھے یہی حکم ہے کہ میں استقامت کے ساتھ اپنے دین پہ ڈٹا رہوں، سو میں اپنے دین پر کھڑا ہوں، نہ میں کبھی اس سے بدلوں گا اور نہ میں مشرکین کے ساتھ ہوں گا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ یہاں جو کاف آیا ہے، کاف واحد مذکر حاضر کا بظاہر لگتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، لیکن حقیقت میں اس سے مراد آپ کے علاوہ لوگ ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کبھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی اور نہ ہی کبھی ایسا اظہار کیا کہ وہ عبادت کریں گے۔ تو معنی اس کا کیا ہوا؟ معنی اس کا اے محمد نہیں بلکہ اے انسان ہے۔ ہر وہ انسان جو قرآن کو لیے بیٹھا یا پڑھنے کے لیے بیٹھا یا اس کو سن رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، تو اس سے مراد وہ انسان ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کی مستقل یا پھر اس کو شریک بنا کے تو عبادت نہ کر، جو عبادت کرنے اور پکارنے کے باوجود نہ تجھے کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ تیرا کوئی نقصان کر سکتے ہیں۔ کون؟ بت۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اے انسان اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو تیرے ان سارے بڑے بڑے خداؤں میں سے کوئی آگے ہو کے تیری تکلیف دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تیرا بھلا چاہے تو ان بتوں میں سے کوئی بت اس کے فضل کو تجھ سے رد نہیں کر سکتا، یعنی نہ نفع پہنچانے کے مالک ہیں اور نہ نقصان پہنچانے کے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کے نقصان کا ارادہ کرے تو کائنات اکٹھی ہو کے بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور اسی طرح اگر اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما چکا ہے تو پوری دنیا مل کر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو پھر اکیلا بت کیسے پہنچا سکتا ہے؟ جب ساری دنیا نہیں پہنچا سکتی تو اکیلا بت بھی نہیں پہنچا سکتا۔ آپ فرمائیے اے حبیب کہ اے لوگوں، بے شک آ گیا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے۔ اگر تم یہ سمجھو نا کہ اس حق کو قبول کر کے تم مجھ پر یا اللہ پر احسان کرو گے تو یہ ہرگز مت سوچو، کیونکہ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ،
جو حق کو سمجھ کر ایمان لائے گا وہ اللہ پر بھی احسان نہیں کرے گا، اور رسول پر بھی نہیں، قرآن پر بھی نہیں، فرشتوں پر بھی نہیں، بلکہ وہ اپنے بھلے کے لیے ایمان لائے گا۔ ہم نیک ہوں گے تو اپنے بھلے کے لیے، ہم عبادت کریں گے تو اپنے بھلے کے لیے، ہم متقی بنیں گے تو اپنے بھلے کے لیے، اور اگر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر بربادی اپنی کریں گے، اللہ کو ہمارے ایمان نہ لانے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کا وبال اور اس کا عذاب ہمارے اوپر ہوگا۔ جب ایسا ہوا تو پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا وما انا علیکم بوکیل، کہ میں تم پر نگران بنا کے نہیں بھیجا گیا۔ نگران کون ہوتا ہے؟ ہر وقت چیک رکھے، ادھر نہیں ہونا ادھر نہیں ہونا، زبردستی پکڑ کے اس کو سیدھا کرنا۔ آپ نے فرمایا میری ڈیوٹی یہ نہیں، بلکہ میری ڈیوٹی کیا ہے کہ جو اللہ نے مجھے حکم دیا میں تمہارے تک پہنچا دوں، سو میں نے پہنچا دیا۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور اے حبیب اس پر چلیے جو آپ پر وحی ہوتی ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اور وہ سب سے بہتر حکم یا فیصلہ فرمانے والا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ کافروں کی طرف سے جو اذیت ملنے پر پریشان ہوتے ہیں، آپ پریشان نہیں ہوں، بلکہ آپ اپنے صبر پر قائم رہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دین کو غلبہ عطا فرما کر ان کے خلاف آپ کی مدد کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ ہی سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کافروں یا مشرکوں کا دین یا عیسائیوں یا یہودیوں کا غالب آ جائے۔ جب آپ اپنے دین پر صبر کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو کوئی آپ پہ غالب نہیں آئے گا۔ وقتی طور پر اگر ان کی زیادہ تعداد آپ پہ حاوی ہونے کے لیے نکل بھی پڑی تو استقامت کے بعد، صبر کے بعد، ڈٹے رہنے کے بعد آخر کار فتح اسلام کی، دین کی اور مسلمانوں کی ہوگی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں بھی آپ مسلسل پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کن کن حالات میں اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو فتح دی، کامیابی دی، کہ عالم کفر حیران رہ گیا، وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گیا۔ آج بھی اگر ہمارے اندر وہ استقامت، وہ غیرت، وہ مضبوطی آ جائے گی تو انشاءاللہ آج بھی ہمارے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آج اگر ہر بندہ غالب آ جاتا ہے، کبھی کسی مذہب والے نے مسلمان کو کھینچ لیا، کبھی کسی نے کھینچ لیا، کبھی مال کا لالچ، کبھی دولت کا لالچ مسلمان کو برباد کر رہا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے پاس اپنے دین کا علم نہیں ہے، اس کے پاس اپنے عقیدے کی معلومات نہیں ہے، اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط نہیں ہے۔ اس لیے ہر ایک کا باہر سے آنے والا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اور رب کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے اپنے دین کو سیکھا ہو، پڑھا ہو، اپنے نبی اور اپنے رب سے تعلق مضبوط جوڑا ہو، تو کسی کی جرت نہیں کہ کوئی آپ کو اسلام سے واپس نکال سکے۔ آگے سورۃ ہود شروع ہو رہی ہے۔ یہ ہود کس کا نام ہے؟ آپ جانتے ہیں؟ کیا جانتے ہیں؟ ہود کس کا نام ہے؟ ہود، دیکھیں کتنے تھوڑے لوگوں کو پتہ ہے۔ ابھی میں یہی گزارش کر رہی ہوں کہ ہمارا اپنا دین سے تعلق جتنا کمزور ہے اتنا ہمارا دین کمزور ہے۔ ہود اللہ کے نبی ہیں، جس طرح داؤد اللہ کے نبی ہیں، ایک نام وہ ہے، اس سے ملتا جلتا یہ نام ہے، ہود بھی اللہ کے نبی ہیں۔ اور یہ سورت اللہ کے اس نبی کے نام پر ہے کیونکہ اس میں اس نبی کی قوم کا بالخصوص ذکر ہے اور ان کے احوال ہیں، اور ان کا اپنا حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ہود علیہ السلام کی قوم کا نام تھا قوم عاد، یہ بھی یاد رکھیں۔
کیا نام تھا؟ قوم عاد. ان کے بڑے عذاب اور بڑی نافرمانیوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے. اور اس کی 10 رکوع اور 123 آیتیں ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے تو عرض کی یا رسول اللہ آپ پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے ہیں. یہ جملہ بڑے غور سے سنیے گا. ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں نا اور ساری زندگی قرآن کے متعلق یہی کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھا ہوا بھی ہے اور پڑھتے بھی ہیں. قرآن کو کیسے پڑھنا ہے وہ ہمارے نبی نے سکھایا اور صحابہ نے عمل کر کے دکھایا. اب ذرا جملہ سنیے. انہوں نے عرض کی کہ آپ پر بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگ گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، سورہ عما یتساءلون نے، سورۃ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ہے. کیا سمجھ آئیے؟ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. ان صورتوں کے اندر کھلے قیامت کے احوال ہیں. ان صورتوں کے اندر عذاب کی باتیں ہیں، قوموں کی تباہی اور بربادی کے قصے اور ان کے حقیقی واقعات اللہ نے ان صورتوں کے اندر بیان کیے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو پڑھ کر بار بار ان کو ملاحظہ کرنے اور پڑھنے سے اور ان میں غور کرنے سے میرے اندر بڑھاپے کے اثار پیدا ہو گئے. ان صورتوں کو پڑھ کر جو غم پیدا ہوا اس غم نے مجھے بوڑھا کر دیا. کبھی قرآن کے بارے میں ایسا خیال ہمارے اندر آیا کہ قرآن میں کوئی ایسی بات بھی ہے؟ نہیں. ہمشیران محترم، ہماری ہر روز کی کوشش اور پوری زندگی کے لیے جس کوشش کو ہم نے شروع کی ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ہمارے سامنے جو آنکھوں کے کلام ہے، جو بیان ہے، جو موضوع ہے وہ کیا ہے اور اس کو پڑھنے کے بعد ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے. اب تفسیر میں اس بارے میں یہ لکھا ہے کہ غالباً آپ نے ان صورتوں کے بعد یہ الفاظ اس لیے فرمائے کہ ان صورتوں میں قیامت کا، قیامت میں مرنے کے بعد زندہ ہونے کا، پھر جنت اور دوزخ کا، پھر حساب کتاب کا ذکر ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صورتوں کے بارے میں خاص طور پر یہ فرمایا. اب ہماری ذمہ داری کم سے کم یہ تو بنتی ہے نا کہ ہم اپنے اندر تجسس پیدا کریں اور کبھی گھر میں قرآن شریف لے کر ان صورتوں کو نکال کے دیکھیں تو صحیح کہ ان صورتوں میں کیا تھا جن صورتوں نے اللہ کے حبیب کو بڑھاپے کی طرف مائل کر دیا اور اتنا غم آپ کے اندر پیدا کر دیا. کم سے کم اس تجسس کی وجہ سے ہی ہم پڑھ کر دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں علم ہو کہ ان صورتوں کے اندر کیا لکھا ہے. ابھی سورہ ہود تو آج ہم نے شروع کر لی نا، چلیں اس کو پڑھیں. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سورت کے اندر کیا ہے. یہ سورت حروف مقطعات سے شروع ہوئی. اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک کتاب ہے قرآن کریم جس کی آیتیں حکمت سے لبریز ہیں. اب تو ماشاءاللہ ایک مہینہ ہونے کو ہے، آپ بھی آیات کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کو بہت ساری آیات کے بارے میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک تھوڑے سے الفاظ پر مشتمل بھی جو آیت ہوتی ہے، ایک دو کلمہ بھی اگر کسی آیت میں ہے تو اس کی تفسیر اتنی طویل ہوتی ہے کہ ہمیں یہ ماننا پڑ جاتا ہے کہ ایک ایک لفظ کے اندر اللہ کی کتنی بڑی حکمت ہے. پھر اللہ فرما رہا ہے ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ پھر ان میں تفصیل در تفصیل بیان کی گئی ہے. کس کی طرف سے؟ اس اللہ کی طرف سے جو حکمت والا ہے، جو خبردار ہے.
اللہ تعبدوا الا اللہ، حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت والی ہیں، اور پھر حکمت والے رب نے ہی اس کی خوب تفصیل بھی بیان کی ہے۔ تو لوگوں، تمہارے لیے حکم کیا ہے کہ تم صرف اس اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا چھوڑ دو۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن مجید کو نازل کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے رب کو پہچانیں اور اس کی عبادت کریں۔ اگر اس کے باوجود بھی کوئی قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا اور اللہ کی عبادت کو اختیار نہیں کرتا تو ناکام و نامراد، خائب و خاسر وہ ہوگا، اللہ کا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور کیا کرو؟ اور اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ یہ اللہ پاک اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے فرمائیے، آپ لوگوں کو حکم دیجئے کہ جو اپنے پیچھے والے گناہ ہیں ان گناہوں سے معافی مانگو اور آئندہ گناہوں سے توبہ کر لو۔ تو جس نے پکی اور سچی توبہ کر لی، اخلاص کے ساتھ اپنے رب کا عبادت گزار بندہ بن گیا، تو اللہ کی طرف سے جو انعام آئیں گے وہ انعام یہ ہوں گے کہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤتی کل ذی فضل فضلہ۔ یہ سارے انعامات کا ذکر کیا کہ تمہیں اس کے بعد کیا ملے گا۔ جب تم اس کے پابند ہو جاؤ گے تو اللہ تمہیں بے شمار رزق عطا کرے گا، اللہ تمہاری زندگی میں وسعتیں پیدا کر دے گا جس کی وجہ سے تمہاری زندگیوں میں امن، راحت، سکون نصیب ہوگا۔ اور جس بندے کو یہ سارا کچھ نصیب ہو جائے گا وہ تو اللہ سے راضی ہوگا ہی نا۔ اللہ سے شکوے ہم اسی وقت کرتے ہیں نا جب ہمیں کمیاں آتی ہیں، تو پھر ہم اللہ سے شکوے پہ شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب اتنا کچھ اللہ عطا کرے گا تو پھر تو اللہ سے دوستی ہوگی، پھر تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اور اللہ سے راضی بھی ہوں گے۔ اور ادھر کیا ہوگا؟ جب تم اللہ کی عبادت کرو گے، توبہ کرو گے، پچھلے گناہوں کی معافی مانگو گے، اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار متقی بندے بن جاؤ گے، تمہیں یہ تمام نعمتیں ملیں گی، ان کے بدلے میں تم اللہ سے راضی ہوگے تو تمہارے درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ اور جو اس کے الٹ چلے گا یقیناً وہ پستیوں میں جا گرے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا جہاں سے اسے کوئی نکال نہیں سکے۔ توبہ اور استغفار میں ایک فرق ہے، اگرچہ میں پہلے بھی کئی بار یہ عرض کر چکی، مگر آج چونکہ موضوع ہے اس کے ساتھ پھر یاد دلانا ضروری ہے۔ توبہ اور استغفار دو چیزیں ہیں۔ ہم پنجابی میں، اردو میں بھی کہتے ہیں توبہ استغفار، توبہ استغفار، ہم تب بھی یہ کہتے ہیں۔ اور وہ توبہ جو ہوتی ہے اس بیچاری توبہ پر بھی توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ جو ہم توبہ کرتے ہیں نا، اس توبہ کی بھی توبہ کرنی چاہیے۔ ایسی توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ جو ضابطے، قاعدے، شرائط اللہ نے استغفار اور توبہ کے لیے رکھی ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو گناہ ہم پہلے کر چکے ہیں نا پیچھے، ان سے شرمندہ ہونا، صحیح معنوں میں ان کو تسلیم کر لینا کہ واقعی یہ گناہ میرا تھا، واقعی یہ غلطی میری تھی، تبھی شرمندگی ہوگی نا۔ جب آپ کسی غلطی کو مانیں گے ہی نہیں تو شرمندہ ہونے کا تو نام ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب احساس ہو جائے کہ زیادتی میں نے کی ہے تو شرمندگی تب ہوتی ہے، ندامت بھی تب ہوتی ہے۔ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ پیچھے جو گناہ ہو گئے ہیں ان کی معافی مانگ لینا،
اس کو کہتے ہیں استغفار۔ اب یہ بات اچھی طرح یاد رہے، پچھلے کیے ہوئے گناہوں پہ شرمندہ نادم ہو کر سچے دل سے اللہ سے معافی مانگنے کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ استغفار۔ کیا نام ہے؟ ہاں جی۔ اور پچھلے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرنا، اسے کہتے ہیں توبہ۔ فرق سمجھ آ گئی؟ پچھلے گناہوں سے شرمندہ ہو کر آئندہ کبھی گناہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرنے کا نام کیا ہے؟ توبہ۔ اب اس سے کیا پتہ چلا کہ اخلاص کے ساتھ جب بندہ توبہ اور استغفار کرے گا، اس کی سب سے بڑی برکت کیا ہوگی کہ اللہ اس بندے کی عمر میں برکت ڈال دے گا۔ اللہ اس کی عمر زیادہ کر دے گا جو بندہ گناہوں سے تائب ہو کے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے گا۔ پھر اور کیا ہوگا؟ پھر رزق میں وسعت، رزق میں برکت زیادہ ہو جائے گی، زندگی میں سکون آ جائے گا، راحت اور چین نصیب ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سے لوگ اپنے مسائل، تنگی، رزق کی بے برکتی جب آ کے ذکر کرتے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں کہ 313 مرتبہ استغفار پڑھو فجر کے بعد یا فجر سے پہلے۔ یاد ہے آپ کو؟ بہت لوگوں کو ہوگا، جن کو نہیں وہ آج نوٹ کر لیں کہ جب بھی رزق میں تنگی، بے برکتی، بے اتفاقی اور ایسی تمام چیزیں ہیں تو 313 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ بہت زیادہ بے چینی اور بے برکتی ہے تو عصر کے بعد بھی پڑھ لیں، فجر کے بعد بھی پڑھ لیں، چلتے پھرتے کھلا پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ اس کی اتنی برکت ہوگی کہ آہستہ آہستہ اللہ کریم ان ساری چیزوں سے آپ کو چھٹکارا عطا کرے۔ اور آخر کار اعلیٰ درجات کے ساتھ اس بندے کو اللہ کریم جنت میں داخل کرے۔ اچھا، اور اس آیت کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ جس وقت آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو آپ کو ایک نیکی کے بعد اگلی نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ اس کی عام اصطلاح کیا ہے کہ نیکی کو کھینچتی ہے۔ غور کریں، آپ رمضان میں ہی غور کر لیں، یہی بیٹھے بیٹھے جس وقت آپ بند بیٹھے ہوئے تھے نا کہ نیکی کی طرف دھیان نہیں تھا، مثال کے طور پہ کچھ دن پہلے میں نے آپ کو صدقہ جاریہ کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی کہ رمضان گزر رہا ہے اور آپ کو ان نیکیوں کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ تو آپ میں سے ایک بندے نے ارادہ کیا کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، کسی ایک نے بھی۔ اب اس خرچ کرنے میں جتنی چیزیں میں نے بیان کی تھی، ایک ہی بندے نے مثال کے طور پہ 5000 پیش کیا، اس نے کہا کہ اس میں 2000 تعمیر کا ہے، یہ ایک نیکی ہے، 1000 پارے کا ہے، یہ دوسری نیکی ہے، ٹھیک ہے، 2000 سب کی افطاری کے لیے ہے، یہ تیسری نیکی ہے۔ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک ارادہ کیا تو نیکی نے نیکیوں کو کھینچنا شروع کر دیا۔ یہ سب سے بڑی برکت ہے نیکی کی کہ جس وقت آپ ایک نیکی کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ آپ کا سینہ کشادہ کرتا ہے، آپ کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے کہ میں یہ نیکی بھی کروں، یہ بھی، اگرچہ تھوڑی تھوڑی نیکی کریں لیکن نیکی سے نیکی بڑھتی ضرور ہے۔ نیکی سے نیکی بڑھتی ضرور ہے۔ آپ دیکھیں ایک وقت میں ایک بندہ ہوتا ہے، اسے بار بار کہے نماز پڑھو، وہ نماز نہیں پڑھتا، سمجھانے بجھانے بار بار کہنے سے کرم ہو جاتا ہے، وہ نمازی بن جاتا ہے، وہ نماز پڑھنے لگ جاتا ہے۔ اب اس ایک نماز کی برکت جو فرض ہے، فرض نماز کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ نمازی ہوا اب اس کا دل کرتا ہے کہ میں تہجد بھی پڑھوں۔ نیکی نے نیکی کو کھینچا کہ نہیں؟ اب اس کا دل کرتا ہے کہ میں قرآن بھی پڑھوں۔ کتنے لوگ ہیں آپ میں سے
جن نے ساری زندگی قرآن نہیں پڑھا، الحمدللہ جو ہمارا سلسلہ روزانہ سبق بھیجنے کا واٹس ایپ پہ ہے سارے سال میں، اس کے اندر کتنے سارے گروپ بن چکے ہیں، اور آگے ان گروپس کے بھی گروپ بنے ہوئے ہیں جو روزانہ ناظرے کا سبق پڑھتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ ایک نیکی نے نیکیوں کو کھینچا، اور ایک نیکی آگے نیکیوں کے راستے کھولتی جاتی ہے۔ آپ ایک مرتبہ کوشش کر لیں، کسی ایک نیکی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، یہ وعدہ ہے اللہ رب ذوالجلال کا کہ وہ آپ کے لیے نیکیوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ نیکی کی اپنے اندر یہ کشش اور پاور ہوتی ہے کہ وہ اکیلی نہیں رہتی، وہ اپنے ساتھ دوسروں کو لے آتی ہے، جیسے ہماری ناظمات کے اندر کشش ہے نا۔ دیکھیں یہ اپنے علاقوں سے نکلی ہے نا ایک مرتبہ، اور پھر انہوں نے علاقے کے لوگوں کو کھینچنا شروع کر دیا۔ مجھے کل اور پرسوں ہماری جو نورپور سے طالبہ ہیں حسیبہ ارشد، یہ بہت خوش نظر آئی، اور بار بار اس کا اظہار ہو رہا تھا کہ الحمدللہ نورپور سے میرے ساتھ کافی سارے لوگ کل بھی تشریف لائے، پہلے بھی آئے اور پہلی مرتبہ آئے۔ میں انہیں ہر سال یہ بات کہتی ہوں کہ آپ اس دعوت کو اپنے علاقے میں پیش کریں، جب پیش کریں گے تو دعوت کے اپنے اندر ایک وسعت اور طاقت ہوتی ہے جب آپ اخلاص سے دیتے ہیں، کہ اگر سب لوگ ایک دم سے تیار نہیں ہوتے تو بار بار قطرہ گرتا رہتا ہے تو سوراخ ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی دعوتوں کو جاری رکھیں، اور آپ کی دعوت ایک بندے کے سامنے کلک ہو گئی تو آہستہ آہستہ وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو الحمدللہ اس بات کی مجھے بھی بہت خوشی ہوئی اور انہیں بھی بہت خوشی ہوئی کہ آپ کا یہ علاقہ ہے ماشاءاللہ نورپور والوں کا جس میں ہم بیٹھے ہیں، تو آپ کے تو آدھے سے زیادہ نورپور کو امٹ آنا چاہیے اللہ کا ذکر سن کے، اللہ کے رسول کا ذکر سن کے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ایک حسیبہ کی نیکی نے اتنے لوگوں کو کھینچا، اور اب مجھے یقین ہے کہ اگلے سال آپ سارے کھینچ کے لے آئیں۔ آپ کی نیکی میں بھی جب جان پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ وہ بھی کھینچنے کے قابل ہو جائے گی۔ تو میں کیا عرض کر رہی تھی کہ پہلے وہ بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، اللہ نے کرم کیا نمازی بنا، نماز کا نور اندر اترا تو اس نماز نے اب نفل نمازوں کو بھی کھینچنا شروع کر دیا۔ کبھی اس کا دل کرتا ہے میں اشراق پڑھوں، کبھی دل کرتا ہے شب برات میں شب بیداری کروں، کبھی دل کرتا ہے معراج شریف کی ساری رات عبادت کروں، کبھی دل کرتا ہے آدھی رات کو اٹھ کے تہجد پڑھوں۔ اللہ کرے کہ یہ توفیق ہم سب کو نصیب ہو۔ اللہ فرما رہا ہے الا، سنو، توجہ کرو، غور کرو، خبردار ہو جاؤ۔ انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول مفسرین نے کئی ایک بیان کیے۔ ایک شان نزول اس کا یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اخنس بن شریک ایک منافق تھا، اس کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اگلا جملہ جو میں بولنے لگی ہوں نا اس پہ غور کیجئے گا، وہ بڑی میٹھی گفتگو کرتا تھا، اس کو ہم اپنی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، میٹھی چھری۔ اور یہ بات ہمیشہ نوٹ کریں آپ کہ جس بندے کے اندر منافقت زیادہ ہوتی ہے وہ اپنی زبان کو اتنا ہی میٹھا رکھتا ہے، وہ آپ کو محسوس نہیں ہونے دیتا کہ وہ آپ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ وہ کبھی کہیں سے جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں کہاں تیر چلا رہا ہے اور کس کس کو اپنی زبان سے ذبح کر رہا ہے۔ میٹھی زبان ہونا، شیریں کلام کرنا، اچھے اخلاق کا مالک ہونا، یہ ایک ایمان والے کے لیے اشد ضروری ہے۔ لیکن الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کے ساتھ، اور ان کے خیال نہ رکھنے کی وجہ سے یہ علامات منافقین کی نشانیاں بن گئی۔ اگر ہم اخلاقیات مصطفیٰ کا خیال رکھیں اور اپنی زبان کو، اپنے لہجے کو، اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں تو یہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہے۔
لیکن وہ کس کے لیے؟ حق کے لیے، حق کے لیے، پیٹھ پیچھے چھرا گھونپنے کے لیے نہیں۔ لیکن جو منافق ہوتا ہے اس کی خاص علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ منہ پہ اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ جب کسی دوسرے کے سامنے آپ اس کے بارے میں کوئی بات بھی کریں تو وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ وہ تو بڑا اچھا بندہ ہے، وہ تو بڑا نیک بندہ ہے، وہ تو بات ہی بڑی اچھی کرتا ہے، آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کیسے سمجھائیں اسے۔ تو یہ بندہ بڑی خوش آمدید کرتا، بڑی میٹھی زبان سے گفتگو کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تو یوں لگتا کہ جیسے اس سے مخلص غلام کوئی ہے ہی نہیں، لیکن دل میں آقا علیہ السلام کا بغض اور عداوت چھپائے رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آیت کریمہ نازل کی، جس کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے سینوں میں عداوت چھپائے رکھتے ہیں، جس طرح کپڑے کی تہ کے اندر کوئی چیز چھپائی ہوتی ہے، اس طرح کہا کہ اپنے سینے دورے کرتے ہیں، یعنی جیسے کپڑا طے کیا ہوتا ہے دورہ کر کے تو چیز اس کے اندر چھپی ہوتی ہے، اس طرح انہوں نے اپنے سینوں کے اندر بغض، عداوت اور منافقت چھپا رکھی۔ اللہ نے کھول کر اپنے محبوب کو بتا دیا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ایک اس کا مقصد یہ ہے کہ بعض منافقوں کی یہ عادت تھی کہ نبی علیہ السلام کے سامنے جب آتے تو اس طرح اپنے آپ کو جھکا کے، سر نیچے کر کے، کمر جھکا کے، سینہ دورہ کر کے اس طرح بیٹھتے اور چہرہ اپنا نیچے کر لیتے تاکہ نبی علیہ السلام ان کو دیکھ نہ سکیں۔ مجمع ہو اور مجمع میں پیچھے لوگ اسی طرح سر نیچے کر کے بیٹھے ہوں تو دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے نا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یعنی تم جو یہ کردار پیش کرتے ہو اور اپنے سینے دورے کرتے ہو اور جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے سارا بدن ڈھانپ لیتے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کے چھپے ہوئے کو اور ان کے ظاہر کو جانتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ بتایا کہ تم سینے دورے کر کے بیٹھو، دلوں کے اندر عداوت چھپا کے بیٹھو، ظاہر کر کے بیٹھو، اپنے چہرے چھپا کے یا ظاہر کر کے بیٹھو، تم وقتی طور پہ لوگوں سے تو یہ کر سکتے ہو، اپنے رب سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے۔ مفسرین نے اس آیت کی روشنی میں ہماری توجہ اس بات کی طرف دلائی کہ یاد رکھیے کہ تنہائی میں، اکیلے میں بھی انسان کا مکمل ننگا ہو جانا منع ہے، اس لیے کہ آپ کی کوئی صورت بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات کے سامنے بھی شرم و حیا کا اظہار ہونا ضروری ہے۔ اللہ پاک کا یہ حکم ہے تو ہر مسلمان کو اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شرم و حیا میں سب سے زیادہ معروف سمجھے جاتے ہیں۔ آپ نے بھی سن رکھا ہوگا، جیسے حضرت علی المرتضیٰ آپ کے لیے کہا جاتا ہے حیدر کرار، اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ فاروق لگایا جاتا ہے، حضرت عمر فاروق کے ساتھ اور حضرت ابو بکر کے ساتھ صدیق لگایا جاتا ہے، تو حضرت عثمان کے ساتھ حیا دار لگایا جاتا ہے۔ حضرت عثمان کی حیا اس قدر زیادہ ہے کہ بہت لمبی ایک فہرست ہے آپ کے واقعات کی، جو اب میں یہاں تو بیان نہیں کر سکتی، بس ایک اشارہ دے رہی ہوں کہ آپ کی شرم و حیا کا عالم یہ تھا کہ جس وقت آپ اکیلے کسی مکان میں ہوتے، مثال کے طور پہ واش روم میں، اگر ایک بندہ دروازہ بھی بند ہے، لاک کیا ہوا ہے، اندر اکیلا غسل کرتا ہے نا، کوئی اور تو نہیں ہوتا، تو دروازہ بند ہونے کے باوجود بھی آپ کے شرم و حیا کا عالم یہ تھا کہ جب آپ اس بند جگہ پہ بھی غسل کرتے تو آپ اپنے جسم پر چادر باندھ کے غسل کرتے، ننگے ہو کے غسل نہیں کرتے۔ سوچئے جن لوگوں کو اللہ نے حیا کی دولتیں عطا کی ہیں کہاں کہاں تک عطا کی۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے درمیان بیٹھ کے بیان کیا کہ عثمان غنی کی اس شدت کی حیا کی وجہ سے اللہ کے فرشتے بھی عثمان سے حیا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
ان تمام نیکی کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے جو وقتاً فوقتاً ہم پڑھتے ہیں، اور جن کو پڑھنے کا اور سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق ملے اور ہم اپنے اندر سے برائیاں ختم کر کے تو اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں۔